وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 66، درس نمبر 1270. آج کا موضوع، کیا ہم سب رب کی ناشکری میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 66، لفظی ترجمہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر. اور تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تمہارے لیے. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل یعنی حلال رزق تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب سمندر میں تم پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، لیکن جب وہ تمہیں بچا کے خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان تو واقعی بڑا ناشکرہ ہے. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے. او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ. ام امنتم ان یعیدکم، کیا تمہیں اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ اللہ پھر کسی وقت میں سمندر میں تم کو لے جائے.
فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج دے، فیغرقکم، اور تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، تمہاری ناشکری کے سبب، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تم کو کوئی ایسا نہ ملے گا جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے۔ اہم مضمون ہے، اور دیکھیں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم نے دیکھیں اپنے رب سے منہ موڑا ہوا ہے، ہم اپنے رب کے ناشکر بندے ہیں۔ یہاں جو ہے جو صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تو اس میں ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، اور یہ مختلف عذابات خداوندی ہیں، اس کا ہمیں سامنا ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے ہم پھر بھی اللہ کی طرف، خالص اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ دیکھیں اصل مطالبہ تو اللہ تعالیٰ کا خالص اس کی بندگی کا ہے، الا للہ الدین الخالص، زندگی خالص اللہ کی بندگی میں گزارنا یہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں اور آپ، یہ ایک غافل معاشرہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے حقیقت کا کہ ہم کون ہیں، کیوں ہیں، کرنا کیا ہے، منزل کیا ہے، جانا کس طرف ہے، کس سے امید لگانی ہے اور کس سے امید نہیں لگانی۔ ہم بالکل یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مرضی ہے، یعنی جو اس کی منشا تھی کہ میں جس کو پیدا کروں گا وہ انسان دنیا میں آ کے میری طرف ہی رجوع کرے گا اور میری اطاعت میں زندگی گزارے گا، ہم بالکل اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ مضمون یعنی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے نا کہ یہ مضمون 12 نبی کا ہے، کافروں، بظاہر کافر مخاطب ہے، لیکن کیا کیجئے کہ وہ سارا حال ہم پر فٹ آ رہا ہے، ہم ناشکرے ہو گئے، ہم نے اللہ کے سوا اوروں کو مددگار بنا لیا ہے۔ یا بے ایمانی تیرا آسرا، یہ تو ہمارا ایک قومی نعرہ ہے، یا بے ایمانی تیرا آسرا۔ پاکستانی قوم اور تمام امت جو ہے اس قضیے کا شکار ہے، اس عادت میں مبتلا ہے کہ ہم نے رب کی طرف متوجہ نہیں ہونا، رب سے غافل ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہمارا عمومی رویہ ہے، یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے امت مسلمہ کا کہ ہم اللہ کی بندگی کی بجائے نفس کی بندگی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ مطلب اتنی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں سارے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ تھوڑا سا بھی سوچیں تو رب کی شکر گزاری نہیں ہے۔ رب عملی طور پہ ہم رب کو کارساز نہیں سمجھتے، کارسازی ہم اپنے لیے ہم نے خود بنایا ہوا ہے، میں بے ایمانی کروں گا، میں رشوت لوں گا، میں کرپشن کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا تو تب میری ضروریات پوری ہوں گی۔ یعنی ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے غافل ہے، ہمیں نہ دیکھ رہا ہے نہ ہماری سن رہا ہے۔ معاف کیجئے گا لیکن ہماری یعنی جو قومی زندگی ہے، جو اجتماعی سوچ ہے وہ اسی طرح کی ہے۔ تبھی تو دیکھیں ہم قرآن سے غافل ہیں، یعنی جو میں نے الفاظ کہے میں نہیں دہرانا چاہتا، تبھی تو ہم قرآن سے غافل ہیں، اللہ سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کے احکامات سے غافل ہیں، رسول کی جو اسوہ حسنہ ہے اس سے بھی ہم غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا مطلب یہ ہے کہ ایک پریشان کن بات ہے۔ دراصل ہم ایک بیناک انجام کا شکار ہونے والے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ دنیا میں دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے جزوی طور پہ عذاب آتا ہے اور جزوی طور پہ جزا بھی ملتی ہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہے، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ اعمال کی سزا جو ہے وہ حشر تک موقوف نہیں ہے،
زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو اس وقت تو ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر گھر میں فساد ہے، اور ہر گلی محلے میں فساد ہے، ہر جگہ فساد ہے، اور یہ فساد ہمارا اپنا یعنی پیدا کردہ ہے۔ ہمارے اعمال، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، فساد کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں فساد ہو، آپ کے معاشرے میں فساد ہو۔ آج دیکھ لیں عدالتیں کچہریاں بھری ہوئی ہیں مقدمات سے، فسادات کے مقدمات سے کچہریاں ہماری بھری ہیں۔ کسی دن آپ کچہری کے چکر تو لگائیں۔ پھر ہر گھر میں چپکلش ہے، میاں بیوی بچے اور یہ سب جو ہے اپنے اپنے خیال سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ہمارے اداروں میں پھر ہر جگہ جو ہے یہ فساد برپا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ اپنے اللہ سے منہ موڑ چکے ہیں۔ دین اسلام نہ تو ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، تو اس میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا تک کوئی یعنی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ آپ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور در حقیقت ہم لوگ اسلام کے خلاف زندگی گزارنے پر خوش ہیں۔ یہ معاشرہ اجتماعی طور پہ اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے جی رہا ہے اور جینا چاہتا ہے، اور اس پر خوش بھی ہے۔ اور وہ آیت یاد کرے نا، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور میری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت خاص طور پہ ہمارے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے دور میں یہ وہاں کے کافروں کے لیے تھی، لیکن آج ہمارا رویہ کافروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ہم زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عمل میں ہمارے کلمہ شریف نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم زبان سے کہتے ہیں، اپنے عمل سے ایک اور کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا النفس۔ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ، دیکھیں میں جذباتی نہیں ہوں اور نہ ہونا چاہتا ہوں، یہ ساری سوچ سمجھ کی باتیں ہیں۔ آپ خود سوچیں، خاتون خانہ سوچے، اس کا میاں سوچے، اس معاشرے کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی اطاعت پر راضی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مختصر جملہ، ہرگز نہیں۔ ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے ہم بے خبر ہیں اور بے خبر رہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری آیات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو، یہ تم دیکھو میری نعمتوں کو دیکھو۔ ان آیات میں ایک مختصر سا ایک ریویو آپ کے سامنے ان آیات کا پیش کروں۔ اس میں آیات میں اللہ تعالیٰ یہ اپنی نعمتیں بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہاری یعنی پہلے تو کشتی کی مثال ہے نا، یزجی لکم الفلک لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا حقیقی رب ہے وہ جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے۔ اب کشتیاں چلانا یہ عقل کس نے دی ہے؟ اب کوئی جانور کیا کوئی کشتی بنا سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا جانور، ہاتھی ہے، شیر ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، ہاتھی کے انسان سامنے، ہاتھی کی جسامت کے سامنے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہاتھی کشتی بنا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سوچتے نہیں ہیں، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ شارک مچھلی ہے مثال کے طور پہ، تو کیا وہ کچھ صناعی کر سکتی ہے؟ یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، اور اس کو اسباب بھی مہیا کی ہے، ہنر سکھایا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے آدم کو تمام چیزوں کے اسماء یعنی اس کی خصوصیات بتا دی۔ اب یہ دیکھیں چیزوں کی خاصیتیں
جان کر ہی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سائنس کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو کسی چیز کی خاصیت کو جان کے ایک چیز آپ کو بنا دیتے ہیں، اور اس سے تو آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور سمندر کے نیچے آپ جا رہے ہیں۔ آپ دوزیں جو ہیں سینکڑوں فٹ گہرے پانی میں چلتی ہیں، اور آسمان آپ ہزاروں فٹ کی بلندی پر آپ کا جہاز اڑتا ہے، آپ اڑتے ہیں خود۔ تو یہ عقل ہے۔ اچھا، اب سمندر میں سوائے انسان کے کوئی سواری نہیں کر رہا، یہ بات بھی تو دیکھیں۔ سمندر میں سوائے انسان کے، یعنی اللہ نے انسان پر یہ کرم کیا ہے کہ اس کو ایک دماغ دیا ہے اور اس کو اسباب سے نوازا ہے۔ تو وہ کشتیاں اب آج کل تو دیکھیں، کشتیاں تو اس وقت تھیں بادبانی کشتیاں، اور اب تو بڑے بڑے جہاز، دیو ہیکل جہاز۔ ابھی 2021 کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے نہر سویز کو ایک جہاز نے بند کر دیا تھا۔ اب نہر سویز جو ہے وہ تو یعنی اس کی تو کافی چوڑائی ہے، وہ صرف ایک چھوٹی نہر تو نہیں ہے، بحری جہاز تو ایک کنٹینر لدا ہوا، سینکڑوں کنٹینر تھے، وہ ہوا کے زور سے ترچھا ہو گیا تو ساری نہر ہی بند ہو گئی۔ اب مجھے اس کی تفصیل نہیں معلوم، لیکن اتنا وہ چوڑا تھا، اتنا لمبا تھا، اتنا چوڑا تھا کہ وہ ترچھا ہوا تو نہر بلاک ہو گئی۔ بہرحال تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ دیکھ لیں، یہ علم، یہ طاقت اور یہ سوچ، یہ ہنر کس نے دیا ہے؟ کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہاں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، ایک مختصر جملہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے۔ دیکھیں، ہنر، طاقت، جسم، اسباب، یہ تو سارے اللہ ہی کی دیے ہوئے۔ اب یہ ہے نا کہ یہ ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں کشتیوں کے علاوہ، میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے لیے مکانات بنا رہے ہیں، اچھے اچھے آپ مکانات بناتے ہیں اپنے لیے رہنے کے لیے۔ پھر آپ دیکھ لیں تمام اسباب و ذرائع جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں وہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جتنی سبزیاں ہیں اور پھل ہیں، یہ تو آپ کاشت کر رہے ہیں، تو یہ کھیت آباد ہے، اور یہ ہنر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ پھر آپ کو عقل اور ذہن، آج کل دیکھیں ہائیبریڈ فصلیں آ گئی ہیں، ٹنل کی طریقہ آ گیا ہے، ٹنل میں آپ سبزی اگا لیں تو موسم سے پہلے وہ سبزی آ جاتی ہے، اور بہت اچھی ہوتی ہے، بہت یعنی صحت مند ہوتی ہے۔ اور یہ وہ ہائیبریڈ یہی ہوتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے یہ یعنی اپنے چھٹپن میں یہ بھٹے جو ہے بس ایک خاص حد تک ہوتے تھے، بھٹے، مکئی کے بھٹے جو تھے۔ اب جو مکئی کے بھٹے آ رہے ہیں تو وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز جو ہے ہائیبریڈ، خربوزہ آ گیا ہے، اور ہر چیز میں ہائیبریڈ آ گیا ہے۔ ہائیبریڈ گاڑیاں آ رہی ہیں، جس میں الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، خالص اللہ کی، جس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو اپنے رب سے غافل ہیں۔ نعمت یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم فاسقون، او کما قال۔ اللہ کی نعمتوں کو جانتے تو ہیں، لیکن اس کا انکار یعنی ناشکری کر رہے ہیں، نعمتوں کو بے جا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، نعمتیں ہیں لیکن اس کا ہم بے جا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی تفصیل تو ایک لمبی فہرست ہے۔ ڈانس کی، ڈی جے کی ایک محفل ہے، لڑکے لڑکیاں مثال کے طور پہ بہت آراستہ ہے، لائٹنگ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے،
سب کچھ، اور پھر جو ہے بس لڑکے لڑکیاں، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اب یہ تو نیری ناشکری ہے. ٹھیک ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، لیکن اللہ ہی کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں. مخلوط محفل ہے اور کھانے لگے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو آپ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ڈی جے، یہ سارے آلات، مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ ہی کی پیدا کردہ چیزوں کو آپ نے میوزک کے آلات بنا لیا، اور اس کو آپ سن بھی رہے ہیں، وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہیں. یہ ناشکری ہمارا ایک عمومی رویہ ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم پر مہربان ہے، اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یعنی یہ نعمتیں ہم استعمال تو کر رہے ہیں. میں آپ کو مختصر طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کی ناشکری کر رہے ہیں، یعنی نعمتوں کو بجا طور پہ نہیں استعمال کر رہے. اس کا مطلب، کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری نعمتیں یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. لیکن ہم نے تو نہ اللہ کو منزل بنایا ہے، نہ اللہ کے راستے کو ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے. ہمیں کیا غرض؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک عمومی رویہ ہے ہمارا کہ قرآن کو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ قرآن پاک میں ہے کیا. تو پھر تو مسئلہ بگڑ جاتا ہے، پھر تو نعمتوں کی ناشکری ہے. دیکھیں شکر کس کو کہتے ہیں؟ نعمت کا بجا استعمال. جس چیز کے لیے نعمت ہے، دی ہے، اس کو بجا طور پہ استعمال کریں. مثال کے طور پہ ایک بھوکا ہے، 2 وقت کا بھوکا ہے، اس کو سخت بھوک لگی ہے، اور کوئی اس کے لیے ایک ٹرے میں کھانا لے آتا ہے اور وہ کھانے کو لات مار دیتا ہے. تو یہ جو کھانے والا ہے، ایک تو اس نے اس کی ناشکری کی، پھر اس کو لات مار دی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی کھانا گرا دیا، نیچے پھینک دیا، ساری ڈشز گر گئیں، مٹی میں مل گئیں، سالن گر گیا، چاول گر گئے، مٹی میں مل گئے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو وہ کھانے والا جو دینے والا ہے وہ تو سخت ناراض ہوگا، کیونکہ اس نے لات مار کے وہ سینی گرا دی، یا ہاتھ مار کے یا لات مار کے سینی گرا دی. اب وہ جو نعمت دینے والا ہے وہ خوش ہوگا کہ خفا ہوگا؟ مجھے آپ بتائیں. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو وہ مالک ناراض ہوگا، اور دوسرا یہ خود بھوکا رہے گا اور شاید بھوک سے مر جائے. اس وقت ہماری حالت ایک مردہ قوم کی ہے. واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم لوگ مردہ ہے. یہ قوم بے ضمیر ہے، مردہ قوم ہے. اس کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، دلوں پر تالے ہیں، اور بھٹک گئے ہم. ظاہر ہے کہ اللہ کو جب آپ منزل نہیں بناتے تو آپ تو بھٹک جاتے ہیں. تو جناب یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اچھا اب کیا رب کی ناراضگی ہم پر جائز نہیں ہوگی؟ جو اتنی بڑی کائنات، یہ تو کچھ تھوڑی نعمت تھوڑی ہے بھیا، سوچیں آپ. یہ کچھ کم نعمتیں ہیں. کائنات آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ سورج چاند اور یہ تمام کائنات آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے. وہ سورہ ملک میں ہے نا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، میں نے آسمان کو سجا دیا ہے ستاروں سے، مزین کر دیا ہے. اب رات کا آپ تصور کریں، ستارے نہ ہو، تاریک رات ہو، چاند نہ ہو، ستارے نہ ہو، تو بالکل تاریکی ہوگی. اب تو مطلب اب اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اتنی بڑی کائنات جو اس نے پیدا کر دیا ہے، اس کے لیے تو کوئی بات ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے لیے کر دیا اس نے. اب دنیا کو آپ لے لیں، دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے، اور یہ نعمتوں سے بھر دی ہے. جو ہماری ضروریات تھی بالکل وافر مقدار میں، بارش برستی ہے، سورج چمکتا ہے،
سورج روشن ہے، چاند چمکتا ہے، تو پھر جو ہے آپ دیکھ لیں کھیتیاں آباد ہیں، کہیں باغات ہیں پھلوں کے، کہیں سبزیوں کے، کہیں اجناس کے، مختلف اجناس ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے اپنی تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، آیت نمبر 67 میں ہے، انسان جو ہے بڑے ہی ناشکر ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، یعنی اعراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جو آپ کو نعمتیں دے رہا ہے، جو آپ وصول کر رہے ہیں، کچھ نعمتیں تو بغیر آپ کی کوشش کے آپ کو اللہ تعالیٰ مسلسل دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آکسیجن ہے، فضا میں آکسیجن ہے، تو آکسیجن کے بغیر تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، وہ مسلسل دے رہا ہے۔ آکسیجن کس نے بنائی ہے؟ یہ سسٹم آکسیجن کا کس نے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو ساری نعمتیں ہم وصول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کی طرف رجوع کرنا بنتا ہے بھائیو، اللہ کی طرف رجوع بنتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اور پھر دوسری جگہ ہے کہ افلا یستغفرون افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ غلط طرز زندگی اللہ۔ تو دیکھیں بہت ہی بڑی ناشکری میں ہم مبتلا ہیں، لیکن دیکھیں ایک طرف تو ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، رب کی رضا کی آپ فکر نہیں کریں گے تو پھر وہ ناراض ہوگا۔ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ رب کی رضا اگر آپ کے مد نظر نہیں ہے تو پھر آپ سے اللہ ناراض ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ کی رضا کے آپ جویا ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ تو ہم سب تقریباً مل کر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے، ہمارے سب یہ جو مسلمان ہیں 1.5 ارب کے قریب، یہ کوئی اللہ کی رضا کے جویا نہیں ہے، بس اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ مذہبی اختلافات ہیں، کچھ کیا ہیں۔ اصل تو ہم دنیا دار لوگ ہیں، دین کو بھی ہم دنیا میں کنورٹ کر چکے ہیں۔ اختلافات، اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہم نے الگ بنا لی ہے، اور اسی اختلافات میں یہ امت خرافات میں کھو گئی، خرافات میں ہم کھو گئے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔
تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم